نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا۔ ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوت اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی۔ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا مارکا ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس چھوٹی سی کلپ میں ایک اہم پیغام دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، وہ یہ کہ جو حضرات سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر غلطی کر دی، وہ باغی بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المؤمنین اور جنتی ہیں۔ ہمارے آقا سرور دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح پیشن گوئی پہلے سے ہی فرما دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا۔ شہید کا مطلب ہمیشہ کی زندگی یہ پائے گا، شہید کا مطلب موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں روزی عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ پھر شہید فرمانا یہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ اسلام کی خاطر جنگ کر کے شہید ہوں گے۔ شہید اس کو نہیں کہا جائے گا جو دنیا کی خاطر اپنی جان دے دے، بلکہ جو دین کی خاطر اپنی جان دے دے اس کو شہید کہا جائے گا۔ تو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شہید کی شہادت کی بشارت دینا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہی تھے، اور جو لوگ اس کے برعکس یزید کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے غلطی کر دی، انہوں نے دراصل حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو مانا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو حدیث پاک یزید کے تعلق سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جو پہلی فوج جائے گی وہ تمام جنتی ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب کو نہیں مانتے، لیکن یزید کے تعلق سے اس حدیث کو فٹ کر کے حضور علیہ السلام کے غیب کو بھی مان لیتے ہیں صرف یزید کو بچانے کے لیے، جبکہ تحقیق یہ ہے اور ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ یزید پہلی فوج میں تھا ہی نہیں، وہ دوسری فوج میں تھا، پہلی فوج میں تھا ہی نہیں۔ اب ہمارا چیلنج ہے ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید پہلی فوج میں شریک تھا اور جنت کا مصداق ہے، وہ ایک صحیح روایت ایسی لائے جس سے ثابت ہو کہ یزید پہلی فوج میں تھا۔ انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، ہرگز یہ وہابی سلفی غیر مقلد دیوبندی اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں رکھے، اور جو لوگ یزید کے غلام بننا چاہتے ہیں یزید ان کو مبارک، امام عالی مقام ہمیں مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔